نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وقد ورد في الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة وهو على بعيره وهو يقول يا أيها الناس خذوا مناسككم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ النسائی۔ بزرگان محترم، حج کے تعلق سے آج کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اس تعلق سے اول ایک منظوم کلام کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے آنا مقدر۔ آمین کہہ دے۔ اس میں دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ پوری زندگی کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے، جسم میں سانس ہے، تو مدینہ آنا ہمارے لیے کیا ہو جائے، لکھ دیا جائے کہ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابھی جو کہا نا کہ تا عمر لکھ دے آنا مقدر، خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ بس اب یہی ایک میرا کام ہو جائے، بس اب یہی ایک میرا کام ہو جائے، اور اس پہ اب حاصل مجھے دوام ہو جائے۔ دوام یعنی ہمیشگی، کہ بس اب یہی ایک میرا کام ہو جائے، اور اس پہ اب حاصل مجھے دوام ہو جائے، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، اسی میں زندگی میری تمام ہو جائے۔ ایک کے بھی منہ سے آمین اس طرح نہیں نکلا کہ میرے کان میں آواز گئی ہو۔ حنفیوں کا یہی ایک بظاہر نقصان ہے کہ زور سے آمین بولنا سیکھا نہیں، تو اس لیے آمین نکلتی نہیں ہمارے منہ سے، اور شیخ زمن اتنی زور سے بولتے ہیں کہ پوری مسجد کو حاضری کا پتہ چلتا ہے، اور ان کی آمین بھی اب سننے میں نہیں آئی ہے۔ تو آمین اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی لکھ دے۔ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تقریباً 50 سال جامعہ حسینیہ راندیر میں بخاری شریف کا درس دیا، 50 سال،
حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب مدینہ منورہ سے واپسی ہو رہی تھی تو حضرت کی زبان پر یہ شعر جاری تھا، یہ ربائی جاری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ التجا کر رہے ہیں کہ بمشکل ملا ہے دیار مدینہ، بمشکل ملا ہے دیار مدینہ، نہ چھیڑو مدینے سے جانے کی باتیں، بمشکل ملا ہے دیار مدینہ، نہ چھیڑو مدینے سے جانے کی باتیں، محمد اور اس کے گھرانے کی باتیں ہیں، ایمان کو کامل بنانے کی بات ہیں، ایمان کو کامل بنانے کی بات ہے۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دیں آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مانگی ہیں میں نے جتنی دعائیں، مانگی ہیں میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوگی مقبول ہوگی۔ لیکن کوئی مانگے تو صحیح، وہاں تو ہم جا کے سیلفی اور ویڈیوز اور پتہ نہیں اسی میں جو ہے جس کو دکھانا ہے، جس سے کنیکشن ہاں وہ ہمارا ہونا چاہیے، وہاں نہیں، اور کہیں اور شیطان نے ہمیں لگا دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث کی بات نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حجر اسود جو ہیں تو جو بھی وہاں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ آج کل جو کیمرے ہوتے ہیں اور وہ ہماری تصویر کھینچ لیتے ہیں، فوٹو اس میں آ جاتا ہے، جو بھی ایمان کی حالت میں اور جس طرح کعبۃ اللہ میں حرم شریف میں حاضری دینی چاہیے، میں اور آپ اور کوئی بھی ان الذین آمنوا میں سے وہاں حاضری دیتا ہے تو حجر اسود اس کا فوٹو کھینچ لیتا ہے۔ آپ کیوں فکر کرتے ہو ہیں کہ اس میں فوٹو کھینچ لیا کہ یاد رہے؟ ارے وہ تو یاد رہ گیا، آپ کا فوٹو آ گیا، میرا فوٹو آ گیا ہے۔ یعنی علماء نے کتنا خشوع خضوع ہو، اس لیے کیا لکھا پتہ ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب طواف کرنے والا طواف کرے، دوران طواف کعبۃ اللہ کو نہ دیکھے۔ کیا لکھا؟ دوران طواف کعبۃ اللہ کو نہ دیکھے، بلکہ اس کی نگاہ کہاں پر ہو؟ جیسے نمازی نماز میں قیام کی حالت میں ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی نگاہ اور نظر کہاں ہوتی ہے؟ سجدے کی جگہ پر ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آقا نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ طواف کرنے والا مثل نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ طواف کرنے والے کی مثال کیسے ہیں؟ حدیث ہے کہ طواف کرنے والے کی مثال ایسے ہیں جیسے نمازی نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی لیے ٹھیک ہے وہ مسجد بڑی ہے، مسجد صغیر اور مسجد کبیر کا مسئلہ اپنی جگہ، لیکن علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے، یہ مسئلہ ہم جانتے ہیں کہ طواف کرنے والا جب طواف کرتا ہے اور کوئی آدمی وہاں نماز پڑھ رہا ہے تو ہم اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں، ہے نا؟ یہی مسئلہ ہے نا کہ اس کے آگے سے ہم گزر سکتے ہیں۔ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا مسجد صغیر مسجد کبیر وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ایک اور بات علماء نے لکھی، کہا کہ اس کی اجازت کیوں ہے کہ وہاں سے وہ گزر سکتا ہے نمازی کے آگے سے؟ فرمایا کہ ایک وجہ یہ ہے کہ حضور نے حدیث میں خود فرمایا کہ طواف کرنے والا کیسا ہے؟ ارے بولو، ابھی تو بتایا آپ کو، طواف کرنے والا کیسا ہے؟ نمازی کی طرح ہے۔ تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے دوسری صف میں اور ایک اس کے سامنے ہے، تو وہ دونوں آگے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں نا، کھڑے ہو سکتے ہیں، دونوں نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ بھی ویسی ہی مثال ہے
اس لیے وہ اجازت دی گئی کہ دونوں نماز میں ہیں تو آدمی ٹھیک ہے عند ضرورت بقدر ضرورت بحسب ضرورت اس کی اجازت دی گئی کہ آدمی کوئی بات کرنا چاہے تو بات کر سکتا ہے طواف کے دوران، لیکن وہ ضرورت کے وقت ہے، وہ بالکل نماز کی طرح نہیں ہے۔ جیسے نماز جنازہ اس کو بولا جاتا ہے نماز جنازہ، لیکن 100% وہ نماز نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی کہا گیا کہ طواف کرنے والا نماز پڑھنے والے کی طرح ہے، 100% اس کے احکام نمازی کی طرح نہیں ہے، لیکن آدمی کوشش کرے کہ بالکل اسی طرح طواف کو کرے جس طرح نماز میں جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ابھی ہماری نگاہ ہماری توجہ بالکل اس طرف ہونا چاہیے، خشوع خضوع ہونا چاہیے۔ اچھا ہے موبائل لے ہی مت جاؤ۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ بھئی عورتیں ہیں گم ہو جائیں گے کہاں ملنا ہے، اب تو بہت ساری وہاں پر سہولیت جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ عام طور پہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ مکہ مکرمہ میں یہ اندیشہ رہتا تھا کہ بھئی عورتیں کہیں گم ہو جائے گی، گم ہو جانے کا مطلب یہ کہ بچھڑ جائیں گے، کہ وہ کہیں یہ کہیں۔ ابھی جن کا سفر ہوا ہوگا ریسنٹلی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پتہ نہیں اب کب سے انہوں نے یہ شروع کیا، لیکن ابھی میرا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ لے گیا تو میں نے دیکھا کہ اب مکہ مکرمہ میں بھی جو ہے نیچے کے ہال کو چھوڑ کر اوپر میں انہوں نے عورتوں کے لیے سیدھے ہاتھ پر الگ جگہ بنا دی کہ وہاں پر اب وہ نماز وغیرہ پڑھے اور بیٹھے، اور مردوں کے لیے الگ ہے۔ تو بھائی ایک جگہ طے کر لے، پہلے سے بتا دے کہ آپ لوگ کہاں ہوں گے، یہاں پر ہوں گے، کوئی ایک جگہ اس کو لے کر ہی مت جاؤ۔ اس کو لے کر جاؤ گے تو دیکھا دیکھی جو ہے وہ ہم اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو یہ کرنا ہے، اس کے بجائے مخلوق کے ساتھ ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو لے کر ہی مت جاؤ۔ تو کہاں گیا؟ اور دوسری بات یاد رکھو، حج میں کوئی عمل کسی کی دیکھا دیکھی نہیں کرنا ہے، یہ علماء نے لکھا ہے۔ وہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ امام کے مسلک پہ عمل کرنے والے، یا یہ کہ بھئی یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہم جس کا فالو کر رہے ہیں دیکھا دیکھی وہ سیکھ کر ہی نہیں آیا، وہ خود اپنا عمل صحیح نہیں کر رہا ہے اور ہم اسے دیکھ کر اس کا فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہی بات ہو جائے گی کہ گویا وہ ہمیں یوں کہہ رہا ہے ہم فالو کر رہے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ہیں؟ ہاں ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو ویسا جو ہے وہ معاملہ ہو جاتا ہے، تو دیکھا دیکھی عمل نہیں کرنا۔ ایک اور بات، کتاب میں دیکھ کر دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، وہ پورا کا پورا جھنڈ ہوتا ہے، انڈونیشین مسلمانوں کا اور ملیشین مسلمانوں کا زیادہ تر، تو وہ کیا ہے، اور بھی لوگ کتاب میں دیکھ کر، ہم بھی دیکھا دیکھی وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ کہا نہیں، دیکھیے اس لیے تو میں شاید کہہ رہا ہوں کہ آقا نے کوئی خاص عمل دوران طواف نہیں بتایا ہے۔ ہاں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، حجر اسود سے پہلے کون سے کونا ہے؟ رکن یمانی۔ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان میں خالی آقا سے ایک ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ منقول ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ علماء نے لکھا کہاں پڑھنا ہے؟ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جو ہے۔ بعضوں نے اللہم انی اسألک کی دعا بھی لکھی ہے، باقی کوئی عمل نہیں۔ کیوں؟ آدمی اپنے طور پر خشوع خضوع کہ پوری توجہ کہاں ہو اس کی۔ ہاں دوسرا، عورت کو بھی اپنے ساتھ لے کے انگلی پکڑ کے طواف مت کراؤ، ورنہ ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ اور دوسرا، حرم شریف کے قریب میں جو وہ احاطہ ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں جائے، اب اس کی وجہ سے مردوں سے مس ہوتا رہتا ہے، عورتیں اور عورت مردوں سے ٹکراتی رہتی ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو امہات المومنین ہیں ہماری بھی اور صحابہ کرام کی بھی، اور ان کا ایک رسپیکٹ، لیکن حضور نے امت کو شاید یہ مسئلہ بتانے کے لیے اور آگاہ کرنے کے لیے امی جان سے فرمایا تھا کہ مفہوم حدیث میں آیا کہ طواف حضور نے کعبۃ اللہ سے قریب ہو کر کیا، اور ازواج سے فرمایا کہ تم کہاں کرو گی؟
کونے میں سے کرو. وہ بالکل اس وقت جو بھی بہرحال حصہ رہا ہوگا تو کہاں آپ بالکل کونے میں چلے جاؤ، یعنی کعبۃ اللہ کے قریب نہیں، صرف دور ہو کر. تو ساتھ میں لے کر آقا نے طواف نہیں کروایا. باقی صحابہ جگہ چھوڑ دیتے. تو اگر کسی وجہ سے آپ کو بھائی والدہ ہے، بوڑھی ہے، کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور اوپر لے جاؤ تو اوپر زیادہ مرد اور عورت کا بدن مس نہیں ہوتا ہے، ٹکراتا نہیں ہے. نیچے مرد اور عورت کا بدن کیا ہے، وہ مس ہوتا ہے، وہ ٹکراتا ہے. اور بڑا نازک مسئلہ ہے، یاد رکھنا. ہاں وہ میں زبان پہ لانا بھی نہیں چاہتا. اگر وہ کیفیت پیدا ہو گئی تو اور جو ہے پھر وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اپنی عورت کے ساتھ ہے تب بھی، اپنی عورت ساتھ میں ہے پھر بھی مسئلہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر شہوت پیدا ہو گئی، عورت کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور شہوت پیدا ہو گئی، شہوت کے ساتھ چھو لیا، دم آئے گا. اپنی عورت کو بھی شہوت کے ساتھ نہیں چھو سکتے. تو بہرحال ٹھیک ہے، وہ جگہ ایسی ہوتی ہے وہاں وہ چیز نہیں ہوگی اور نہیں ہوتی عام طور پر، لیکن پھر بھی تو عورتوں کو کہو کہ بھائی آپ اپنے اعتبار سے جو ہیں تو وہ ساتھ انگلی پکڑ کر ساتھ میں رکھ کر، اور خاص طور سے نیچے، اوپر ہے تو زیادہ وہ اوپر جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوتا. اور دوسرا کتابوں میں دیکھ کر نہیں، پھر وہ خشوع اور خضوع نہیں رہتا ہے. جو کتابوں میں دیکھ کر دعا پڑھ پڑھ کر آدمی طواف کرتا ہے تو اپنی پوری توجہ جو ہم یہ نیک عمل کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور بھائی دیکھیے یہ ایسا عمل ہے کہ دنیا میں ایک جگہ کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا، کہیں نہیں ہوتا. اب پتہ نہیں بعد میں موقع ملتا ہے نہیں ملتا ہے، ہم واپس آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے، کب آ سکتے ہیں، اور آئیں گے تو ہمارے جسم میں وہ قوت، وہ صحت، وہ طاقت ہے جو اب بھی ہے وہ بعد میں ہوگی بھی یا نہیں. اور حالات پھر کیا کروٹ لیتے ہیں کیا معلوم. اب دیکھیے ان لوگوں نے جب سے کووڈ آیا ہے کیا کر لیا کہ اگر مرد نے وہ مخصوص چادریں اس کے بدن پر نہیں ہے وہ نہیں جانے دیتے، مرد کو اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتے. اس لیے غنیمت جانو کہ اللہ وہاں لے گیا ہے. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ یہ حج میں جانے والا جو ہوتا ہے حاجی، وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالی گویا کہ اس کو اپنی ملاقات کی دعوت دے رہے ہیں. حج میں جانے والے کو اللہ نے بلایا ہے، اپنی ملاقات کی دعوت دی ہے. اور دعوت کس کو دی جاتی ہے؟ جس کو شوق ہو. کس کو دی جاتی ہے؟ جس کو شوق ہو. ہمارے گھر مان لو شادی آنے والی ہے، میں ایک صاحب کو دعوت دینے والا ہوں گھرانے کو، اس کو پتہ چل گیا اور وہ مجلس میں کہتا ہے انہیں کہ بڑھ نہیں آئیں گے، بولا انہوں تو بلا ہوئے نہیں، بولا ہوئے تو جھک مارا جائے ان کے ہیں دیکھے کہ انہیں کہ پڑھ لی نہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا تو بلائیں گے ہم. تو بھائی تو جھکج مارنی نہ کرتا ہیں. تو جس کو شوق ہو، اور اس کے مقابل ایک آدمی ہے کہ بھائی بہت آدمی ہو گئے، اب ہمارا ارادہ ہے کہ یار بجٹ سے زیادہ ہے، اس کو نہیں بلا سکیں گے، لیکن اس کو شوق ہے کہ یار کاش وہ مجھے بھی بلا لیتا اور چند اچھے کلمات کہتا ہے تو وہ دوست پہنچاتا ہے. کہ یار تو ہیلا نہ بھولی گیو ایم کے بیچارہ نا بہت شوق سے ایم کے تو کہ چال کہیں نہیں ابھی ایک اچھے نے کہ ایڈجسٹ کر لو ہے. تو پھر وہ چونکہ وہ شوق ہے تو حج میں جانے کا شوق رکھو، اور بلایا ہے تو یاد رکھو یوں سمجھو اللہ نے بلایا. پرویز مشرف جب ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں تھی تو وہ انڈیا گئے تھے اور ان کو حاضری دینی تھی اجمیر شریف. اجمیر ان کو جانا تھا، سارا پروگرام طے ہو چکا تھا کہ پرویز مشرف اجمیر جائیں گے فلاں دن فلاں وقت کے اوپر، سارا پروٹوکول اور سب کچھ تیاریاں ہو چکی تھیں. کسی وجہ سے پرویز مشرف کی حاضری نہیں ہو سکی تو دوسرے دن اخبار والے نے ہیڈنگ یہ لگایا، یہ بنایا، یہاں وہی آتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں. ارے کہاں بے شک اللہ کے بندوں کہاں بے شک. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ بلاتا ہے، یہ خواجہ تھوڑی بلاتے کہ یہاں وہی آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. ارے خواجہ تھوڑی بلاتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں وہی آتے ہیں جنہیں
خواجہ بلاتے ہیں، ارے وہ تو غلط ہے، لیکن حج میں وہی جاتا ہے، کعبۃ اللہ میں وہی حاضری دیتا ہے، مدینہ منورہ وہی حاضری لگاتا ہے، کہ یہاں وہی آتا ہے جنہیں اللہ بلاتا ہے۔ یہ دعوت ہے اور خاص اسپیشل دعوت نامہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اسپیشل دعوت ملی ہو، خاص دعوت ملی ہو، بڑے آدمی کی طرف سے دعوت ملی ہو، آدمی کتنا تیار ہوتا ہے نا؟ 10 وقت آئینہ نہ ہم پہ جینے ابھو رہے تیرا آئینوں بھی شرمائی جائے کہ بھائی وہ بہت چھو یار ان کے لیے کتنی وقت جو انہوں ٹائی کہیں ایم کر رہے ہیں ٹائی نے ٹرائی چالا کرے بیچارہ ہیں، اور پھر آ کر جو ہے وہ بیوی سے یہ پوچھے کرتے کہ بیچارہ سوٹ کے ہما ہارو لاگو کہ ہلا ہما تے وہ کنٹری نے کہے بھائی جے پہ رہتے ہارو لگے جاؤں گے، لیکن بہرحال آدمی کیا ہے، تیاری کرتا ہے نا۔ ہاں، یہی جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی، یا ایھا الناس خذوا مناسککم، علماء نے لکھا یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، اس دور میں تو صحابہ کے لیے تھا بطور خاص، لیکن حج کے لیے جاؤ، حج کے مناسک سیکھ کر جاؤ، تیاری کر کے جاؤ۔ اللہ میزبان ہے ہمارا، ہم مہمان ہیں، اور دعوت خاص ہے، اسپیشل دعوت ہے، اللہ نے ہمیں بلایا ہے، بڑے آدمی کی طرف سے دعوت نامہ ہوتا ہے، بڑے آدمی کی مجلس میں جانا ہوتا ہے، ہم بھرپور تیاری کر کے جاتے ہیں، صرف تیاری کر کے نہیں، بھرپور تیاری کر کے جاتے ہیں۔ لہذا حج میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی دعوت نامہ ہے، وہاں کیسے حاضری دینی ہے، کس طرح حاضری دینی ہے، کیسے وقت گزارنا ہے، کتنا وقت گزارنا ہے، کس طرح وقت گزارنا ہے، کون سا عمل کس طرح کرنا ہے، یہ سیکھ کر وہاں جاؤ۔ بغیر سیکھے جائیں گے تو پھر وہی معاملہ ہوگا کہ کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ بھی نہیں۔ میر تقی میر کے ایک کلام کا حصہ ہے، اس میں تھوڑی سی میں ترمیم کروں گا۔ میر تقی میر نے لکھا کہ مکہ گیا، مدینہ گیا، پھر انہوں نے تو لکھا کربلا گیا، لیکن ہمارا تو وہ عقیدہ نہیں ہے۔ مکہ گیا، مدینہ گیا، کہہ لیجئے طائف گیا، اب لوگ طائف بھی جاتے ہیں نا، مکہ گیا، مدینہ گیا، طائف گیا، جہاں گیا تھا گھوم پھر کر ویسا ہی آ گیا۔ تو ویسی حالت جو ہے پھر وہ ہوتی ہے، خود جو ہے وہ سیکھ کر جاؤ۔ ہمارے ایک بزرگ جنہوں نے اپنی زندگی کا طویل دورانیہ دارالعلوم فلاح دارین ترک سر میں گزارا، جس سے میری مراد حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ ہے۔ حضرت نے حج کے مسائل پر ایک کتاب لکھی، حج کے موضوع پر، نام بہت پیارا رکھا، نام ایک میسیج دے رہا ہے، ایک سندیش دے رہا ہے، ایک پیغام دے رہا ہے۔ حضرت نے کتاب کا نام لکھا حج سیکھیے حج کیجئے، یہ نہیں لکھا حج کیجئے حج سیکھیے، پہلے کیا لکھا، کیا نام رکھا، حج سیکھیے اور پھر حج جو ہے وہ کیجئے۔ اس لیے جو حضرات حج میں جانے والے ہوں سیکھ کر جائے اور پھر جو ہے وہ حج کرے۔ اور یہ حج ایسا عمل ہے، اس کا پھر کوئی بدل نہیں ہے، یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ جس نے اپنا فرض حج جس طرح ادا کر لیا، اب زندگی بھر اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، کوئی تلافی نہیں ہے۔ اس لیے سیکھ کر جاؤ۔ یہ جو ویکینڈ آ رہا ہے 11 تاریخ کو شاید کلیپٹن میں، 11 کو ہے، 11 کو کلیپٹن کے اندر مدینہ مسجد جو ہے وہ حاجیوں کے لیے جوڑ رکھا گیا ہے، یہاں پر بھی ہے اور بھی جگہ ہوگی، تو یہ ہمارے قریب ہے، لہذا جو حضرات حج میں جانے والے ہو کیا کریں، وہاں حاضری دے، اور وہاں جس طرح، اور دیکھا دیکھی کوئی عمل نہیں کرے، وہ فوٹو ہمارا آ گیا، فوٹو کی فکر نہ کرے۔ اور علماء نے لکھا کہ کل قیامت کے دن یہ جو فوٹو حجر اسود کے اندر آ گیا ہے، ایمان کی حالت میں اور صحیح طرح جس نے وہاں حاضری دی ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے آگے اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دی حجر اسود دے گا کہ اللہ یہ مومن ہے، اس کے ایمان کی گواہی میں دیتا ہوں کہ یہ آیا تھا یہاں پر، اور اس نے اس طرح جو ہے وہ کیا دی تھی، وہ حاضری دی تھی۔ وقت ہو چکا ہے، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حج ویسا کرے جیسا کرنا چاہیے،
جیسے ہمارے آقا نے کیا، جیسے ہمارے محبوب نے کیا، تو ہمیں تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ ایک شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ حضور کا ہمیں فالو کرنا ہے، اسی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے عشق کی انتہا نہیں ہوتی، عشق کی انتہا نہیں ہوتی، لا دوا ہے دوا نہیں ہوتی۔ عشق کی انتہا نہیں ہوتی، لا دوا ہے دوا نہیں ہوتی، وہ عبادت ہم نہیں کرتے جس میں تیری ادا نہیں ہوتی۔ یعنی حضور کی ادا کہ عشق کی انتہا نہیں ہوتی، لا دوا ہے دوا نہیں ہوتی، وہ عبادت ہم نہیں کرتے کہ جس میں تیری ادا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان ہمارے مولانا آئے ہیں انڈیا سے، مولانا معاذ صاحب انشاءاللہ، وہ جو ہیں جمعہ اور خطبہ نماز بھی اور پڑھائیں گے، ڈابیل سے فارغ التحصیل ہے ماشاءاللہ۔